انتشار کو، تناؤ کو، شیطان کے وسوسوں کو اگر ہم لاہور پڑھ کے دور کر دیں تو ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہے. لیکن مجھے یہ بھی سمجھائیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ معزز ڈاکٹر صاحبہ، کہ یہ بتائیے گا کہ آخر کار ہم انسان ہیں، جتنے بھی ہم پی ایچ ڈی ہو جائے، لیکن ہمارے دماغ میں جو تناؤ چلتا ہے، کوئی پرابلم چلتی ہے، ڈپریشن چلتا ہے، اس سے نجات عبادات اور سب کچھ ہے، لیکن دنیاوی طور پر ہم اس مسئلے کو کس طرح حل کریں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ. صحیح ہے. تو ان کا سوال بھی جو ہے وہ ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کے بارے میں ہے. میں یہاں پہ ان کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جنہوں نے ابھی کال کیا تھا اور کہا تھا کہ میں نانا بھی ہوں اور دادا بھی ہوں. تو آپ کے لیے کہ جو ذہنی تناؤ ہے وہ سٹریس، اس کو ہم سٹریس کا نام دیتے ہیں، اور جو ڈپریشن ہے وہ اداسی کا مرض ہے. بہت عرصے جب آپ کو ذہنی تناؤ رہے اور آپ مطمئن نہ ہوں اپنی زندگی سے اور سٹریس میں رہیں، تو آپ 2-3 حالتوں میں جا سکتے ہیں، جن میں سے ایک حالت ڈپریشن ہے اور ایک انگزائٹی ہے. تو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، مگر ایک ہی دوسرے سے جنم لیتی ہے. تو ابھی جس طرح سے ہم پروگرام کنٹینیو کریں گے تو ہم اس کے بیچ میں علامات کے بعد علاج ہی کی طرف آئیں گے، تو آپ کو اپنے سوال کا جواب بھی مل جائے گا. پہلے آپ اس کی علامات سمجھ لیجئے گا. تو ہم دوبارہ سے علامات کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک انسان بغیر کچھ کام کیے صبح سو کے اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے گھر والوں سے اور اپنے آپ سے بھی کہ میں تھکا ہوا کیوں، میں تو 8 یا 10 گھنٹے کی نیند کر کے اٹھاؤں اور میں اس کے باوجود تھکا ہوا ہوں. اگر اس کو ایسا محسوس ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نوٹ کرے کہ کیا ڈیلی یہ ہو رہا ہے. اچھا، تھکا ہونے کے بعد یا تو اس کو جب وہ سونے کے لیے لیٹتا ہے تو بہت دیر سے نیند آتی ہے، اور یا کیا ہوتا ہے کہ نیند تو فوراً آ جاتی ہے مگر اس کی آنکھ بار بار کھلتی ہے اور نیند کا وہ مزہ اس کو نہیں آتا، یا اس کو نیند سے وہ ریلیکسیشن نہیں ملتی جو ایک عام انسان کو ملتی ہے. ایک اور بڑی واضح علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر ڈیسیجن میکنگ بہت کم ہو جاتی ہے. وہ اتنا چھوٹا سا ڈیسیجن بھی نہیں لے سکتا کہ میں یہ کپڑا خریدوں یا میں اس ریسٹورانٹ میں کھانا کھاؤں یا اس جگہ. اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فیلئر نہیں چاہتا. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس نے جو ڈیسیجن لینا ہے وہ کہیں رانگ نہ ہو جائے. وہ پرفیکٹ آنسرز چاہتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے پرفیکٹ رہوں. یہ بھی اس کی ایک علامت ہے کہ ڈیسیجن میکنگ بہت کم ہو جاتی ہے. وہ کوئی بھی شخص آپ سے بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ بار بار رائے لے تو آپ سمجھ جائیں کہ شاید یہ شخص ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے کہ ہر چھوٹی سی بات میں مجھ سے رائے لیتا ہے. یا آپ کو خود یہ فیل ہو تو آپ یہ ضرور محسوس کریں. اس کے علاوہ ڈپریشن کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان بہت چھوٹی سی بات پہ رو پڑتا ہے اور اس کو بہت چھوٹی سی پریشانی بہت بڑی لگنے لگتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے باقی لوگوں سے. اور اکثر وہ فیوچر کے بارے میں غلط ہی سوچتا ہے کہ جس طرح ماضی میں میرے ساتھ کچھ غلطیاں ہو گئی تھیں، ضرور فیوچر میں بھی ہوں گی، مستقبل میں بھی ہوں گی. اور ایک اور علامت جو بہت واضح ہے کہ ڈپریشن کا مریض جو ہے وہ گلٹ میں مبتلا رہے گا. اس قدر اس کا ضمیر اس کو کچوکے لگاتا رہے گا کہ وہ اپنے ضمیر کے ہاتھوں بے بس ہو جائے گا. یہ صحیح بات ہے کہ انسان کو باضمیر ہونا چاہیے، مگر کوئی بھی چیز جب بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے. وہ اس کی چھوٹی سی غلطی کو بھی، اس کی جو گلٹ فیلنگز ہیں، احساس ندامت ہے، وہ بہت بڑی غلطی بنا کے پیش کرے گا. اور یہ شخص انہی چکروں میں اور انہی سوچوں میں الجھا رہے گا. نتیجتاً اپنی شادی شدہ زندگی میں، اپنے ازدواجی تعلقات میں، اپنی ایجوکیشنل ایبلٹیز میں، اپنے کام کی جگہ پر، ہر جگہ پر چڑچڑا مشہور ہو جائے گا اور غصے والا مشہور ہو جائے گا. یہ ہم نے علامتیں پوری کر لی ڈپریشن کی. اس کے ساتھ ہی ہم ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ویلکم. جی ویلکم ٹو دا پروگرام او پی ڈی. ڈاکٹر صاحبہ، میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میرے ابو جو آپ نے ابھی بتایا ڈپریشن کا، تو ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، اور وہ کتنے عرصے ڈپریشن سے کا شکار رہتے ہیں. جی، ان کو یہ ساری علامتیں کتنے عرصے سے ہیں؟ ہیلو جی، یہ کتنے عرصے سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اداس رہتے ہیں؟
डॉक्टर साहिबा उनको 5-6 महीने हो गए ना, उनको भूख लगती है, नींद भी उनकी सही तरह से पूरी नहीं होती है, नींद की गोलियां भी लेते हैं लेकिन कहते हैं फिर भी मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, और थकावट का एहसास भी होता है? जी, तन्हाई पसंद है, वो कहते हैं बस मैं अकेला रहूं, ऐसे किसी के साथ ऐसे शोर शराबा ऐसे उनको कोई चीज पसंद नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि 6 महीने पहले क्या वाकया हुआ था? मेरा एक कजन था, उसका एक्सीडेंट हुआ था और मेरे चाचू का बेटा, तो वो थे भी थोड़े गरीब से, इस तरह उनके पास इलाज, उसकी टांग टूट गई थी, तो उसके बारे में परेशान रहते थे, सोचते रहते थे, तो उस वजह से उनको डिप्रेशन हो गया। फिर अभी ये पिछले महीने एक्सीडेंट में मेरे ताया अबू फोत हो गए, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो उस वजह से ये 2 हादसे हुए, उसके बाद अबू का ऐसे डिप्रेशन के शिकार हो गया। अगर उनसे बोलो डॉक्टर के पास जाए, मेडिसिन ले, वो कहते हैं डॉक्टर क्या करेगा, इस तरह मेडिसिन खाने वो जबरदस्ती खिलाते हैं, जबरदस्ती घर से बाहर भेजते हैं, बस कहते हैं बस मैं घर पे ही ठीक हूँ। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आपके अब्बू क्या ये प्रोग्राम देख रहे हैं? जी, आपके अब्बू ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके वालिद साहब? वो गांव में होते हैं, मैं इधर मुजफ्फराबाद में हूँ। आप मुजफ्फराबाद में? अगर आप मुझे उनके लिए कोई अच्छा सा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, आप ये प्रोग्राम थोड़ा सा और देखती रहें। मैं अभी अलामात का जिक्र किया, मैं अभी इलाज का जिक्र करती हूँ, ठीक है? आप देखते रहें, और इसके बीच में हम ज़रूर ख़ास तौर पे उनके लिए कि अगर इस तरह सडन मौत वाक़या हो जाए किसी की अज़ीज़ की, या कोई हादसा हो जाए, तो उसकी वजह से भी इंसान डिप्रेशन में मुब्तला होता है। मगर एक बात ये है कि जब कोई वाक़या हो और उसके बाद डिप्रेशन हो तो कनेक्शन बनता है, लिंक बनता है, और वो डिप्रेशन ठीक भी हो जाता है। असल में मसला तब आता है जब कोई वाक़या ही नहीं हुआ और आपको डिप्रेशन हो रहा है। हम इसी नोट के साथ एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम ओपीडी। जी, क्या आप? जी, मेरा नाम उमैर है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी उमैर, आप फरमाइए, आप डिप्रेशन के बारे में क्या सवाल करना चाहते हैं? ये कि मुझे मेरा यानी कि जो ज़हन है ये काफ़ी यानी कि वो होता है, मुझे यानी कि 2-3 प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम की वजह से जब मेरी ज़हन में बात आती है तो मेरा ज़हन यानी कि काम करना छोड़ देता है। ठीक है, और मेमोरी और डिसीजन मेकिंग में फ़र्क महसूस होता है, याददाश्त में फ़र्क महसूस होता है आपको? नहीं, याददाश्त में कोई फ़र्क नहीं होता, मेमोरी भी सही रहती है। याददाश्त ठीक है, थके हुए रहते हैं, और आपको रोना आता है छोटी छोटी बात पे? जी, ये तो है, हाँ जी। अच्छा, और डिसीजन मेकिंग भी मुश्किल हो जाती है? डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है, लेकिन काम पे जाते हैं रोज़? जी, ड्यूटी पे मैं जाता हूँ। अच्छा, ठीक है, बस वो जाते रहिएगा, मत छोड़िएगा। रूटीन मैनेजमेंट से बहुत बेहतर हो जाती है। और जो 2-3 वाक़यात आपकी ज़िंदगी में हुए हैं वो वाकई यकीनन काबिल ज़िक्र होंगे, तभी उसके बाद से आपको ये चीज़ हुई है। तो हम अभी आगे नेगेटिव थॉट्स का भी जिक्र करेंगे कि वाक़या तो ज़िंदगी में एक मरतबा होता है। मसलन एक मरतबा किसी का एक्सीडेंट हो गया, मगर वो उस वाक़े को इतनी मरतबा सोचता है कि उसको लगता है कि 20 मरतबा उसका एक्सीडेंट हुआ। तो हम बाज़ दफ़ा नेगेटिव थॉट्स के बारे में ये कहते हैं कि उनको बार बार ना सोचें। हर दफ़ा सोचने पे आपको यूँ महसूस होगा। आपकी बात सही है जी, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो बंदे के सामने रहते हैं। ओके, जिसको बंदा को देखता रहता है उसके बंदे के दिमाग में रहती है बात। ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो, अगर आप बहुत तफसील से गुफ्तगू करना चाहें तो आप अपनी इस बात में कर सकते हैं, ताकि क्योंकि जितनी आप हमें तफसील बताएंगे हम उतना ही अच्छा इलाज बता सकेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने डिप्रेशन का जो है कि तमाम अलामतें पढ़ ली और आपको बता दी, सारे सामीन ने और नाजरीन ने सुन ली। अब हम इस चीज़ की तरफ आते हैं कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इसका इलाज साइकोथेरेपी से भी मुमकिन है और दवाओं से भी मुमकिन है, और बेहतरीन इलाज ये है कि पहले साइकोथेरेपी से इसका इलाज किया जाए, और अगर डॉक्टर ये समझे कि इलाज में कोई फ़र्क नहीं आ रहा तो साथ दवाओं को भी शामिल कर लिया जाए, मगर एक ख़ास अरसे के बाद दवाओं को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया जाए और ये आपका ये मर्ज़ जो है ये चला जाता है। 70% लोगों का ये मर्ज़ साइकोथेरेपी और दवाओं के कॉम्बिनेशन से या सिर्फ साइकोथेरेपी से ठीक हो जाता है। सबसे पहली चीज़, आपने रूटीन बनानी है और उस रूटीन पे अमल करना है, और इस तरह से अमल करना है कि जैसे आप बहुत एक छोटा सा गोल बनाएं। जैसे मैंने 10 मिनट्स वॉक करनी है, साथ ही मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि 10 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक आपको 2 घंटे तक खुश रख सकती है। ये आप करके देख लीजिएगा। जी, तो हम ये देखते हैं कि आप लोगों से मिलें, अलग मत रहें,
سب کے بیچ میں گھل مل کے رہیں, کھانا اکٹھے سب کے ساتھ کھائیں, اور کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں, اور جو نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دور کرنے کی کوشش کیجئے. ایک نیگیٹو تھاٹس کا لاگ بنائیے اور لکھیے کہ کیا آپ کو اس قسم کی سوچیں تو نہیں آتی کہ ماضی میں ایک مرتبہ ایک غلط بات ہو گئی تھی تو ہمیشہ ہوتی رہے گی, یا آپ اپنے آپ کو لیبل تو نہیں کرتے کہ میں کتنا اسٹوپڈ ہوں, میں کتنا بے وقوف ہوں, میں تو فیلئر ہوں, میں تو لوزر ہوں. ایسا کبھی مت کیجئے. صرف یہ کہیے کہ میں میتھس کے اس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا, مگر اپنے آپ کو لیبل مت دیں کہ میں فیلئر ہوں. ٹھیک ہے؟ اچھا, یہ بالکل آپ بھی بتائیے. ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی. آپ نے ان صاحب کو مشورہ دیا کہ آفس جاتے رہیے, اور آفس جانا ایک ایسا عمل ہے جس سے ایک مرد محسوس کرتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں, میں کچھ مصروف ہوں. بلکہ میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, جس کے سر پہ شوہر نہیں وہ عورت بیوہ, اور جس کے سر پر کاروبار نہیں وہ مرد بیوہ. جی, اور دیکھیں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے نئے نئے جو ہے انداز زندگی, ہابیز ایڈ کر کے بیچ میں اپنا اس کو بھی بہت لائیولی بنا سکتے ہیں, کیونکہ بعض لوگ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ کاروبار نہیں کر سکتے. تو وہ ہابیز اور جو جنریٹیوٹی ہے نا, کہ اپنا علم دوسرے کو دینا. یقیناً کاروبار کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ کما رہا ہے, کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے لوگوں کو اپنا علم دے رہا ہے, ٹرانسفر کر رہا ہے, اور یہی کاروبار, یہ بھی بہت بڑا کاروبار ہے. بالکل یقیناً, اور اسی اسی کام کو جاری رہنا چاہیے, اور یہی کام کرنا ہی ڈپریشن کو کم کرتا ہے, اور اس کے لیے بہت زیادہ. اور یہ ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں, مگر اس بریک سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ رمضان میں لوگوں کا ڈپریشن کیوں ٹھیک ہوتا ہے, کیونکہ ایک روٹین خود بخود بنتی ہے, اور اس روٹین پہ آپ کو عمل کرنا ہی پڑتا ہے. اور یہی روٹین, اگر یہ روٹین جو ہے وہ اگر ہم اس کو کنٹینیو کر لیں تو ڈپریشن آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. ناظرین, یہ پروگرام ہے افطار کی رونقیں, ہمارا پروگرام جاری رہے گا. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پر, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, تھوڑی سی دیر انتظار کیجیے گا. افطار کی رونقیں. شهر الرحمة والغفران رمضان